ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. جو نون لیگ کے سلام بھی لیتا ہے پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھول پے, بیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. بالکل انہوں نے لوگوں نے ووٹ نہیں دیے جی, نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دی. میں تسلیم کرتا ہوں لوگ سچے تھے, ہم غلط تھے. ہم اس الیکشن کو قطعاً شفاف نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نا اپنے دکھ ویک کے دوجے دے دکھ بھی پھر یاد آتے. اور میں نے انڈر ورلڈ کو الیکشن لڑتے دیکھا ہے, کمپین کے دوران بھی اور پولنگ والے دن بھی. نہ یہ الیکشن شفاف ہے نہ یہ الیکشن فیئر ہے. ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دی. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں, ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں, ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ, یہاں تو ان کے خلاف بولیں یہاں ان کے حق میں بولیں. ضمنی الیکشن جو ہوتا ہے وہ بھی کسی بھی حکومت کے لیے اس کے مڈ ٹرم گیج ہوتی ہے, اس کو پہچاننے کا اس کے جو کام ہوتے ہیں. ایک سال کے بعد جو ضمنی الیکشن ہوئے ہیں نون لیگ کی طرف سے, یہ ایک ضمنی الیکشن تھا, ان کے کینڈیڈیٹ سے فوت ہوئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. نون لیگ نے یہ سیٹ کو 5-6 مرتبہ جیتی ہے, اور آج یہ ضمنی الیکشن بظاہر تو پھر اس کا مطلب ہے جتنی ان کی حکومتیں رہی ہیں 1985 سے لے کر اور آج 2025 تک, اور سیال کوٹ میں کلین سویپ ہی وہ ہمیشہ کرتے رہے, اس لحاظ سے تو وہاں ان کے مقابلہ ہونے نہیں چاہیے تھا, کیونکہ ان کی کارکردگیاں بہت اچھی ہیں جو ان کے سپوکس پرسن بتا رہے ہیں. لیکن چند بنیادی سوالات ہیں. نمبر 1, ہم اس الیکشن کو قطعاً شفاف نہیں مانتے. نہ یہ الیکشن شفاف ہے نہ یہ الیکشن فیئر ہے, اور الیکشن کمیشن کا کردار بھی اس میں ٹھیک نہیں ہے. اور مقامی انتظامیہ, سول ایڈمنسٹریشن, جس میں پولیس, جس میں انتظامیہ کے لوگ, یہ سارا, اور ان کے جو بدماش, میں نے سیالکوٹ کے الیکشن میں پہلی دفعہ گیا ہوں, یقین جانیے مجھے تو, میں تو انڈسٹریل سٹی ایک سمجھتا تھا کہ ایک بڑا کاروباری ضلع ہے, کاروباری شہر ہے, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ انڈر ورلڈ کے کتنے بدماش ہیں وہاں پہ. یہ میرے لیے ایک نئی چیز تھی, اور میں نے انڈر ورلڈ کو الیکشن لڑتے دیکھا ہے, کمپین کے دوران بھی اور پولنگ والے دن بھی. تو پیپلز پارٹی پچھلے کئی سالوں سے, ہمارا امیدوار سیف چیمہ صاحب آخری دفعہ وہاں سے جیتے, اس کے بعد سے کیونکہ ہماری لیڈرشپ ایگزائل میں تھی یا لیڈرشپ جیلوں میں تھی, یہاں پہ لیڈرشپ کو شہید کیا گیا, اور پھر پنجاب میں جو انتظامیہ کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی, یہ پہلے تو لوگ نہیں مانتے تھے, لیکن آج کچھ لوگوں کے ساتھ جو دائیں طبقے کے دائیں بازو کی جماعت ہے اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا رونا دھونا بھی کوئی حقیقت تھی, اور پیپلز پارٹی کا رونا دھونا حقیقت تھی. پیپلز پارٹی کو بھی شہادتیں ملی تو شہادتوں کو بڑے تانے دیے جاتے تھے, لیکن اللہ نہ کرے کسی اور کے گھر میں کوئی شہادت ہو. پیپلز پارٹی کے قلعے, پیپلز پارٹی کی جیلیں, پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کا 14 سال سزا جیلوں میں رہنا, کوڑے شاہی قلعے, کاروباروں کو تباہ کرنا, اسٹوڈنٹس کو تباہ کرنا. جو کاروباری پیپلز پارٹی کو ووٹ دیتا 1985 کے بعد, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے. پیپلز پارٹی کو کمزور پنجاب میں اسپیشلی کرنے کے لیے ایک طریقہ اپناتا گیا. پہلے نہیں مانتے تھے لوگ, اب کیونکہ کہیں اور کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اب ان کو پیپلز پارٹی کا دکھ بھی, وہ کہتے ہیں نا اپنے دکھ ویک کے دوجے دے دکھ بھی پھر یاد آتے, تو اب ان کو پیپلز پارٹی کے دکھ بھی یاد آتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہ ہماری ایک جیت ہے کہ ہمارے دکھوں کو آج لوگ مان رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں پنجاب میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے, ہمارے رحیل کامریڈ رحیل کامران چیمہ صاحب, جو ایک کامریڈ ہے, جو ایک وکیل ہے, جو بار کونسل کا ممبر ہے, اور اس کو پارٹی نے حکم دیا کہ آپ نے وہاں جا کر الیکشن لڑنا ہے, اور اس نے لبیک کہا. میں پیپلز پارٹی کی تنظیم, پنجاب کی تنظیم, ڈسٹرکٹ کی تنظیم, ڈویژن کی تنظیم, سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں خود گیا اور وہاں ورکروں کی جو میں نے حالت دیکھی, یقین جانیے
ورکر ہمیں یہی کہتے تھے کہ آپ تو ووٹ لے کے آئیں گے چلے جائیں گے. ہمارے ساتھ جو بعد میں پی ایم ایل این کے تکڑے لوگ، میں گنڈے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، تکڑے لوگ جو کریں گے ہمارے ساتھ وہ ہم ادھر بھگتیں گے. تو آپ پرانا رزلٹ دیکھیں، ہمارے پاس تو پیپل پارٹی کے نام پہ ووٹ کو نہیں مانگتا، ہم پھر بھی چیز ڈھونڈتے رہتے ہیں بیلٹ پیپر پہ. لوگوں نے بڑا اچھا ویلکم کیا، ایک جوش و خروش کے ساتھ. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں الیکشن ہوا، کیونکہ پیپل پارٹی ایک جمہوری جماعت ہے اور ہم نے کوشش کی کہ جمہوریت پروان چڑھے. اور آج ہم نے پریس کانفرنسز اور کی بھی سنی. لوگ کہتے ہیں کہ جی 400 ووٹ لینے والوں کو، ہمارا ایک پولنگ سٹیشن ہے لودھی کے چیمہ، 512 تو ہمارا ایک پولنگ سٹیشن کے ووٹ ہے. یہ میں فارم 45 لایا ہوں. اور جو 400 کا تانا دینے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ہمارے پرانے جیالی ہیں، اس لیے ہم ان کے خاندان کا اور ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی طرح تانے نہیں دیں گے. یقیناً ایک میں تسلیم کرتا ہوں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیے. کیوں نہیں دیے؟ نون لیگ کا ساتھ دینے کی وجہ سے نہیں دیے. یہ حقیقت ہے. بالکل لوگوں نے ووٹ نہیں دیے، نہ ہمیں دیے نہ نون لیگ کو دیے. یہ حقیقت ہے. کیونکہ جب ہم جاتے تھے دیہاتی لوگوں میں، وہ گندم کا فصل ہمیں دکھاتے تھے کہ جاؤ ہمارے گھر میں 1900 میں میری گندم بک رہی ہے، تو آپ جواب دے ہو. ہم کہتے تھے ہم حکومت کے اتحادی نہیں ہیں، ہم حکومت میں نہیں. کہتے نہیں، آپ بیٹھے ہوئے حکومت کے ساتھ، یہاں تو ان کے خلاف بولیں، یہاں ان کے حق میں بولیں. ہماری اندر ایک کنفیوژن تھی لوکل لیول پہ، کیونکہ ہم نے سسٹم کو بھی بچانا ہے. سسٹم کو بچانے کی کنفیوژن، ہمارے بیانیے کی کنفیوژن. کیونکہ نون لیگ کا سلام بھی لیتا ہے، پبلک اس کو ووٹ نہیں دیتی. ہم نے تو ان کو حکومت بنا کے دی ہے، ان کا وزیر اعظم بنایا ہے. اور جو آج باتیں کرتے ہیں، جو وزیر ہیں وہ بھی ہمارے ووٹوں سے ہیں، جو ہمیں تانے دیتے ہیں. یقیناً عوام نے ہمیں ریجیکٹ کیا ہے، لیکن پنجابی چ کہندے نا، چنگیاں دے لڑ لگے میری جوڑی چ پھل پے، بیڑیاں دے لڑ لگے اگلے بھی ڈول گئے. ہم نون لیگ کے لڑ لگے ہیں تو یقین جانیے لوگوں نے ہمارے اگلے پھول بھی لے لیے. یہ حقیقت ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ ہماری وزیر اعلیٰ بڑا اچھا کام نظر جو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ دکھایا جاتا ہے، میں اس پہ یقین کر گیا تھا کہ اچھا کام ہے، اربوں روپیہ شاید لگاؤ، لیکن وہ شاید صرف دکھانے کا اربوں روپیہ دکھانے پہ لگا ہے، پینٹ کرنے پہ لگا ہے. میں ریڈیو پہ جاتا تھا، وہاں پنجاب حکومت کی تصویر، سلاٹر ہاؤس میں جاتا ہوں کسی دور دراز علاقے کے، وہاں ذبح خانے کے سامنے تصویر. تو شاید اس ذبح خانہ کو دیکھ کے لوگ سمجھتے ہیں پورا پنجاب عوام کے لیے ذبح خانہ بنا ہوا ہے. وہ جب کسان 3 فصلیں کسان کی رول گئی ہیں، مکی آج 2100 روپے میں بھی نہیں بک رہی. پچھلے سال کی منجی چاول ہم کسان کی نہیں بکی، گندم 2000 کی نہیں بکی. 80% پنجاب ایگریکلچر کے اوپر بیس کرتا ہے، اور یہ حلقہ پیور دیہاتی علاقہ ہے. تو لوگوں کے ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا کہ ہم آپ کو قیمت نہیں دلا سکے. لوگ کہتے تھے یہاں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آئے، ہم آپ کو ووٹ دیتے ہیں، چھوڑ دیں ان کا ساتھ. اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو پھر ہم آپ کو ووٹ کیوں دیں؟ یہ لوگوں کا ایک سوال تھا، اور یہ حقیقت ہے. میں تسلیم کرتا ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز انفارمیشن سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی، میں تسلیم کرتا ہوں لوگ سچے تھے، ہم غلط تھے. لوگوں کی مشکلات دیکھتے ہیں تو لوگ ٹھیک فیصلہ کرتے. اور یہ حقیقت ہے کہ لوگوں نے ہمیں بھی ووٹ نہیں دیے، لیکن قسم سے یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگوں نے نون لیگ کو بھی ووٹ کو نہیں دیے. ہاں، ان کی انتظامیہ ہے، ان کے ڈپٹی کمشنر، ان کے ڈی پی اوز، ان کے ایس ایچ اوز، ان کی انتظامیہ ہے، ان کے تکڑے بدماش ہیں، ہمارے وہ نہیں ہیں. اگر ہمارے پاس بھی ریاستی سرکاری مشینری ہوتی تو ہم بھی ووٹ 45,000 بنا لیتے. 15,000 سے ہمارا 6,000 دکھایا گیا ہے، شکر ہے 6,000 بھی دکھا دیا. 7,000 دکھایا. ہمارا فارم 45 جو دیا ہے ہمیں، فارم 47، وہ 7,000 دکھایا ہے. جبکہ کتنے ہمارے پاس ہیں جو بیلٹ جو ہمیں ملے ہیں، ٹوٹل 39 ہمیں فارم 45 ملے ہیں، 185 میں نہیں ملے ہمیں.
39 میں ہمارا 4300 ووٹ ہے. اگر اس ریشو سے بھی ہوں تو ہمارے 15-20 ذات ہونے چاہیے. میرے چند سوالات ہیں. جو کہتے ہیں نا الیکشن بڑے فیئر ہوئے, ہم جیت گئے, ان کو جیت مبارک ہو. اگر اتنی ان کو جیت پہ زوم ہے تو ایک فیئر الیکشن کرا لیں جو اس الیکشن کمیشن کے انڈر نہ ہو.